افسوسناک واقعہ جو گزشتہ رات ایران میں ہوا کہ سپریم لیڈر کو جو نشانہ بنا لیا گیا. اب اس کے بعد جو صورتحال ہے, کیا امریکہ کے مقاصد حاصل ہو گئے ہیں؟ کیا رجیم چینج کرنی ہے؟ اور اگر رجیم چینج کرنی ہے تو اس کے لیے پھر امریکہ کے پاس پالیسی کیا ہے, طریقہ کار کیا ہے, کیا کچھ طے کیا ہوا ہے امریکہ نے, یا بس ابرپٹلی آ کے اس خطے کو جو ہے وہ مستحکم یا غیر مستحکم کرنا ہے؟ جی, مقصد تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ وہ اس حکومت کو بدلنا چاہتے تھے, کیونکہ یہ اسرائیل کے لیے ایک مزاحمت کے طور پر بچ گئی تھی. باقی تو ساری جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے کوئی ابراہمز ایکارڈ میں شامل ہو گیا, کوئی کہیں ہو گیا, کوئی, یہ صرف ایران ہی رہ گیا تھا. اور ایران کی بھی جو اپنے گروپس تھے, حماس تھا یا حزب اللہ, وہ بھی کمزور پڑ چکے تھے, اور سیریا میں بھی رجیم بدل گئی ہوئی تھی. تو اس لیے ایران اب واحد مزاحمت تھا اسرائیل کے لیے, اور اسرائیل کے جو عزائم تھے وہ سب کے سامنے ہیں. انہوں نے کئی بار گریٹر اسرائیل کی بات کی ہے. تو ایران کی اس رجیم کو ہٹانا مقصود تھا. اب اس کی جگہ کیا آتا ہے وہ ایک دوسرا یعنی فیز ہے کہ بھائی کیا اپنی پسند کا کوئی حکمران لانا یا نہیں. ابھی تو فی الحال وہ اس کو گرانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ کولیپس ہو جائے, ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ڈی کیپیٹیٹ ہو جائے, تو پھر اس کے بعد ایک یہاں پہ افراتفری کا ماحول بن جائے. تو اس میں یہ ایران کوئی کسی قسم کا پھر خطرہ نہیں رہے گا اسرائیل کے لیے. تو وہ میرے خیال میں اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن سر اس جو پورا ریجن ہے وہ بھی تو ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. عراق میں پہلے ہی کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے, کیمیکل ویپنز کا جو ایک پورا معاملہ تھا وہ غلط نکلا. تو کیا ایران بھی غلط اسسمنٹ کی بنیاد پر اب ٹارگٹ بن چکا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر مزید ڈی اسٹیبلائز ہوگا؟ کیونکہ اسٹیبلائز تو تب ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس رجیم چینج کا ایک پورا منصوبہ ہوتا ہے یا عوامی حمایت ہوتی ہے کہ جو آپ کو جو ہے وہ فوری طور پر مختلف صورتحال نظر آتی ہے. لیکن ایسی تو کوئی صورتحال نہیں ہے. تو اب اس کا سر نتیجہ کیا نکلنا ہے کہ جب اسرائیل اور امریکہ دونوں انوالو ہوں تو یہ اسسمنٹ جو تھی یہ غلط ہے, یا منصوبہ یہ تھا کہ بس ڈی اسٹیبلائز کر کے نکل جانا ہے تاکہ کبھی تھریٹ ہی نہ رہے؟ جی یہی ہے جو آپ نے آخر پہ کہا, استحکام یا اسٹیبلٹی تو مقصود ہی نہیں تھا, ورنہ تو چل رہا تھا. ایران تو بات چیت میں مان گیا تھا, نیوکلیئر زیرو اسٹاک پائلنگ پہ, زیرو انریچمنٹ پہ, انٹرنیشنل ویریفیکیشن پہ, وہ تو مان گیا تھا. لیکن یہ مقصد ہی نہیں تھا. مقصد تو یہ تھا کہ ایران کے پاس میزائل کی قوت ہے جس کی وجہ سے یہ تنگ کرے گا, تو اس کو ختم کرو یا اس کو کمزور کرو, اس حد تک لے جاؤ کہ یہ ہمارے لیے خطرہ نہ رہے. میرے خیال میں وہی مقصد تھا اور اس طرف ہی چل رہا ہے. سر عالمی قوانین کیا کہتے ہیں اس طرح کی کسی ایگریشن کے حوالے سے؟ آپ کون سی دنیا میں میرے بھائی, عالمی قانون کون سا رہ گیا ہے؟ یہ دنیا کا جو نظام ہے جس کی بنیاد قانون تھا وہ تو درم برم ہو چکا ہے. اس وقت تو ایک ہی زبان بولی جا رہی ہے دائیں بائیں اور سامنے اور پیچھے, وہ ہے طاقت کی زبان, اور طاقت کا ہی استعمال ہو رہا ہے. یہاں کہاں بین الاقوامی قوانین کی پرواہ کرتے ہیں. بڑی طاقتیں اب خود نہیں کر رہی تو دوسرے ممالک کیا اس کا سہارا لے سکتے ہیں؟ سر آپ نے کہا کہ اب طاقت کی زبان جو ہے وہ چل رہی ہے اور کوئی قوانین کا جو ہے وہ کوئی سہارا نہیں لے رہا, تو پھر تو ایران کے بھی اس سارے معاملے کو لیجیٹیمیٹ قرار دیا جا سکتا ہے جو ریٹیلیشن کے اندر وہ امریکہ اور اسرائیل کی دوست ریاستوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے. اور امریکہ اور اسرائیل کی دوست ریاستیں جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر موجود ہیں خلیج کی ساری ریاستیں ہیں. تو سر یہ ایک نیا سینیریو جو بنے گا خلیج کے اندر, یہ کس طریقے سے آنے والے دنوں کے اندر امپیکٹ کرے گا خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ اور پھر ایران کے ساتھ پولیٹکس میں؟ جو ایران کی ابھی موجودہ حکمت عملی ہے, مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا سوچا تھا, انہوں نے کیوں خلیجی ریاست پہ بھی حملہ کر دیا. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ اسرائیل پہ ہی فوکس رکھیں گے, اور جس طرح آج سے پچھلے سال جون میں ہوا تھا کہ اس پہ اتنا پاؤنس کریں کہ وہاں افراتفری پھیل جائے اور وہ جنگ روکنے پہ مجبور ہو جائیں, اس کی بجائے انہوں نے یہ دوسری اسٹریٹجی لی ہے, دوسری حکمت عملی لی ہے کہ ساری طرف اگر آگ لگا دو, ابنائے ہرمز بند کر دو, تو دنیا کہے گی وہ بڑی آگ لگ گئی بجاؤ بجاؤ. ایسا تو نہیں ہو رہا. کوئی بھی دنیا نہیں, مجھے بتا دیں ایران کے کون سا ملک کھڑا ہوا ہے, کوئی مجھے بتا جو کھڑا ہوا ہے, ایک بھی بتا دیں چلے. تو نہیں ہوتا, زبانی مذمت کر دیتے لیکن وہ کھڑا ان کے ساتھ نہیں ہوتا. تو ایسے میں آپ نے اپنے آپ کو بہت اسٹریچ کر دیا ہے. تو ٹھیک ہے آپ کے پاس میزائلوں کا ذخیرہ ہوگا, کتنے کا آپ میزائل ڈال دیں گے, ایک وقت آئے گا وہ ختم ہو جائے گا. اور مین وائل وہ ان کے پاس تو سیٹلائٹ سے ساری انفارمیشن ہے, انٹیلیجنس انہوں نے نیچے دوڑائی ہوئی ہے, اور وہ چن چن کے آپ کے جو قیادت ہے اس کو ختم کر رہے ہیں. جس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پہ ایران میں ایک افراتفری پڑ جائے گی, ایک
فساد سا پھیل جائے گا ساری طرف. تو وہی لگتا ہے کہ معاملہ اس طرف ہی چل رہا ہے. مجھے ایران کی اس حکمت عملی کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ پورے گلف میں کیوں انہوں نے اتنے اٹیکس کیے. جی سر، اگر یہ اٹیک نہ کرتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کو اس طرح کے آئسولیشن کا سامنا نہ کرنا پڑتا کہ جو آج ہے؟ بالکل بالکل. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے جب سے گریٹر اسرائیل کی بات کی تھی اور اس کے نقشے میں بہت سارے عرب ممالک کی اپنی ٹیریٹری اس میں آ گئی تھی، تو اس کے بعد عرب ملکوں میں یہ تاثر ابھر رہا تھا کہ ہمارا اصل دشمن ایران نہیں ہے بلکہ اسرائیل ہے. تو ایران کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا. اور آپ کو پتا ہے سعودی عرب کے ساتھ تو باقاعدہ چین میں جا کے ریپروشمہ ہوا تھا. تو ایسے میں ان نے کیوں یہ سارے جو ایک خیر سگالی کی فضا بنی تھی اپنے لیے وہ کیوں تباہ کی؟ ٹھیک ہے امریکہ کے اڈے اس کے اندر ہیں وہ میں مانتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ دوسرے ملک سمجھتے ہیں کہ وہی ہمارا اپنا فیصلہ ہے کہ ہم نے اڈے دیے ہوئے ہیں، آپ کیوں ہوتے اس بات کے اوپر فیصلہ کرنے والے. تو چنانچہ بڑی سخت بیانات آئے ہیں گلف کی ریاستوں سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے یہ جو خیر سگالی بن سکتی تھی اور کسی حد تک بن رہی تھی اس کو ضائع کیا ہے. جی اچھا سر، یہ جو حملے خلیجی ریاستوں کے اوپر ہوئے تمام کے اگر نام بھی لے لی جائیں، قطر ہے، متحدہ عرب امارات ہے، بحرین ہے، ان تمام جگہوں پر مطلب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ٹارگٹ کر کے ان کا جو خاص چہرہ تھا اس کو مسخ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. ایئرپورٹ کے اوپر اٹیک ہے اور بڑی اس کی ایک تفصیل ہے، پوری انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں، مختلف ذرائع سے ہمیں بھی آ رہی ہیں. سر اس سے امریکہ یا اسرائیل کو کوئی فرق پڑتا ہے کہ ہمارے اتحادیوں پہ اٹیک ہوا ہے، ہمارے اتحادیوں کی سیکورٹی خراب ہوئی، اس سے امریکہ کو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں دیکھیں، امریکہ کے لیے جو ہے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کے صرف اتحادیوں پہ تھوڑے بہت اٹیکس ہو جائیں تو اس سے وہ پریشان ہو جائیں گے. وہ کیوں پریشان ہوں گے اس سے؟ اگر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں تو لڑ لڑیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دوسرے کو کمزور کر سکتے ہیں تو کریں. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اگر یہ محسوس کریں کہ یہ ایران کی طرف سے اتنی طاقت آ رہی ہے کہ دوسری جو ان کے اتحادیوں ملکوں میں کوئی خطرہ پیدا ہو گیا تو پھر تو امریکہ پریشان ہوگا یا اس کے لیے کچھ کام کرے گا. ابھی تو ان کو نہیں ایسا محسوس ہو رہا. آپ کو محسوس ہو رہا ہے اتنا کہ بھئی ایک دو اکا دکا میزائل پھینک دیں، چلے 10 12 15 20 میزائل بھی پھینک دیں، وہ تو کافی نہیں ہوگا نا. کتنے ملک ہیں؟ 6 ملک گلف کی ریاستوں پہ وہ اٹیک کر رہے ہیں، اسرائیل کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، اور کچھ انہوں نے اپنے ایسٹس لگانے ہیں یہاں پہ اسٹریٹ آف ہرمز میں. تو مجھے بتائیں نا کہ ایران از اسٹریچنگ سو تھن، تو وہ کیسے کرے گا؟ کتنی دیر تک؟ یہ انساسٹیبل تو نہیں ہے نا کہ میزائل کہیں سے بنتے چلے جا رہے ہیں، جتنے ہیں سو ہیں، وہ استعمال ہو جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ اچھا سر، اس میں پاکستان نے گزشتہ رات جو ہے وہ دیکھا ہم نے کہ متحدہ کے اندر بھی ایران نے شکریہ بھی ادا کیا پاکستان کا. تو سفارتکاری میں پاکستان کی اب کیا حیثیت ہے؟ پاکستان کوئی کردار مزید ادا کر سکتا ہے یا پاکستان انف کر چکا ہے کہ مذمت کر دی ہے اور اقوام متحدہ میں بات کر لی ہے؟ یہ دیکھیں، جب پاکستان نے جنگ لڑی تھی بھارت کے ساتھ تو اس وقت تو چلیں چین کا اکوپمنٹ تھا، ہمدردی تھی ترکی کی، آذربائیجان کی، لیکن کوئی لڑنے نہیں آتا ہے. ہر ملک اپنی جنگیں خود لڑتا ہے. تو ایران کو بھی اپنی جنگ لڑنی ہے. البتہ اصولوں کے اوپر پاکستان نے پوزیشن لی ہے. پاکستان نے اصولی طور پر یہ کہا کہ ایک جارحیت نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے پاکستان نے پہلے بھی یہ پوزیشن لی تو ہمیشہ سے لیتا رہا ہے پوزیشن. آپ نے بتایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے ہمیں پاکستان پہ فخر کرنا چاہیے کہ پاکستان بڑی حد تک اصولی خارجہ پالیسی فالو کرتا ہے اور وہ بات کرتا ہے. ہم نے بورڈ پیس میں شامل ہو کر بھی سب سے زیادہ طاقت اور آواز پاکستان کی تھی فلسطینیوں کے حق کے لیے. تو اس لحاظ سے پاکستان کو یہ شاباش آتی ہے. لیکن اس سے بیونڈ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہم خود جا کے اس جنگ میں تو نہیں شریک ہو سکتے. ہمارے پاس اپنے مشرق اور مغرب میں مسائل ہیں، ہم کہاں سے نکل سکتے ہیں اور کہیں؟ جی سر، اس وقت جو پورا سینیریو ہے اس میں کون سی ایسی طاقت ہے کہ جو امریکہ کے ساتھ بات چیت کر سکے یا اسے مجبور کر سکے اور ایران کے اس وقت تک حملوں سے محفوظ بھی ہو؟ کچھ ایسا ہے یا جن پہ حملہ ہوا ہے، سعودی عرب پہ بھی حملہ ہوا ہے، وہی پھر آگے بڑھ کر کہ ٹھیک ہے جی ہم پہ جو حملہ ہوا بسائڈ دیٹ ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملات حل ہو؟ کوئی ایسا باقی بچا ہے سر؟ نہیں دیکھیں، عمان ہے، عمان کو باقاعدہ انہوں نے ثالث مقرر کیا. عمان نے بات چیت بھی کی، عمان کے بندے نے کہا بھی کہ جناب سمجھوتا ہو چکا ہے نیوکلیئر معاملے پہ مکمل طور کے اوپر. لیکن امریکہ کی اور اسرائیل کی یہ نیت نہیں تھی نا جی. وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ 40 سال سے یہ ہمارے خلاف ہوتی تھی یہ حکومت، آج ہمیں موقع ملا ہے اب ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. اور اس لیے کوئی دوسرا ملک شاید آگے آئے بھی تو امریکہ وغیرہ اور اسرائیل ان کی سنیں گے نہیں. سر، سفارتی بددیانتی اس سارے معاملے میں آپ دیکھ رہے ہیں
جس طرح سے ایک پوری چین بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے مختلف جگہوں سے کہ ایران تقریباً چیزوں کے اوپر وڈرا کر چکا تھا، سمجھوتا کر چکا تھا، معاملات تقریباً طے ہو چکے تھے، جس میں جو اچانک ٹرمپ صاحب نے کہا، اور پھر ہفتے کے دن کے حوالے سے ایک خاص ایک معاملہ ہے اسرائیل کے ساتھ کہ اس نے ہفتے کا دن ہی سلیکٹ کرنا تھا. تو کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سفارتی معاملات میں الجھا کر عسکری تیاری کی جا رہی تھی؟ ایسے ہی ہے جی، بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ نے چند ہفتے پہلے برنی سینڈرز سینیٹر کا انٹرویو دیکھا ہو تو انہوں نے بتایا تھا کہ جی طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ آپ نیگوشیشنز کرتے ہیں لیکن اس کے اندر ایسی شرائط ڈال دیتے ہیں جو دوسری بندہ نہیں مانے گا، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ دیکھیں میں نے اتمام حجت کر لی، میں نے جو نیگوشیشنز کا فاصلہ ہو گیا اس پہ اتفاق نہیں ہوا، اب ہم جا کے اٹیک کریں گے. تو جب آپ نے اٹیک کرنا ہوتا ہے نا، یہ وہی ہے سلسلہ جس طرح اگر ہم بچپن میں کہانی پڑھتے تھے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ وہ بھیڑیا جو ہے وہ اوپر ہے اور بھیڑ نیچے ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم پانی کو گدلا کر رہی ہو، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ طاقت کی استعمال کی جو دنیا ہے اس میں پھر اس طرح کی ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے اس پہ بالکل آپ کے سفارتی بددیانتی ہے، اس کا مقصد بھی نہیں تھا شاید. سر اگر ایران میں اب یہ رجیم چلی جاتی ہے یا یہ رجیم اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ بہت ڈی اسٹیبلائز ایران ہو جاتا ہے، تو اس کا امپیکٹ پاکستان پہ آئے گا کوئی؟ دیکھیں کچھ تو امپیکٹ ہوتا ہے نا جی. پہلے تو جنگ کے دوران کافی امپیکٹ ہوگا، ایک دم سے تو ایران نہیں بیٹھے گا، لیکن پھر بھی یعنی تیل کی ترسیل میں رکاوٹ آئے گی، جو عالمی اقتصاد میں مسائل آئیں گے، پاکستانی جو ملک پاکستان جیسے جو ملک جو تیل پہ ڈیپینڈنٹ ہے ان کے لیے مسائل آئیں گے. ہمارا بارڈر بھی ملتا ہے، اگرچہ ایرانی اتنی بڑی تعداد میں ہمارے بارڈر کی طرف نہیں رہتے، ان کا جو محور ہے جو وہ اس طرف ہے، دوسری طرف ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اس طرح تو نہیں آئے گا. لیکن چونکہ پورے خطے میں ایک آگ لگی ہو تو آپ شعلے تو سب طرف جاتے ہیں نا، تو اس وجہ سے پاکستان کے لیے بھی یقیناً اس میں مسئلہ ہے. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو افغانستان کے راستے اب انڈیا جس طریقے سے ہم پہ وار کر رہا ہے، اور اگر اس میں اسرائیل بھی شامل ہو جاتا ہے، ابھی مودی صاحب گئے ہوئے تھے اور مودی صاحب نے مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کی ہے، نہ انہوں نے فلسطین کی بات کی ہے، نہ انہوں نے ایران کی بات کی ہے، تو گویا وہ ان کو لیور کر رہے ہیں کہ آئیں آپ ہمارے دشمن کے خلاف بھی اکٹھے ہو جاؤ ایران افغانستان میں. ہمیں ان معاملات پہ اب غور کرنا ہے.